قالت الاعراب آمنا، دیہات کے رہنے والوں نے کہا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، فرما دیجیے تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم کہو ہم ظاہری طور پر فرما بردار ہو گئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، سوائے اس کے نہیں ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور وہ اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، فرما دیجیے کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہو اپنا دین، جنوا رہے ہو، اللہ کے علم میں لا رہے ہو اپنا دین۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تو جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پورے طور پر جاننے والا ہے۔ یمنون علیکم ان اسلموا، آپ پر احسان جتلاتے ہیں، احسان دھرتے ہیں کہ وہ اسلام لائے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، فرما دیجیے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا، ان ہداکم للایمان، اللہ نے ایمان کی تمہیں ہدایت عطا فرمائی اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حجرات 26واں پارہ، سورہ حجرات کی آخری آیات کریمہ یہ تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے شان نزول میں، شان نزول کسی آیت کا یا سورت کا وہ واقعہ اور پس منظر ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی سورت یا آیت نازل ہوتی۔ قبیلہ بنی اسد، بنی غطفان، کچھ قبیلے تھے مدینہ منورہ میں آئے، اور بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان انہوں نے ظاہر کیا، حقیقت میں دل میں ایمان نہیں تھا۔ ان لوگوں کو منافق کہا جاتا تھا۔ حضور کے زمانے میں بہت سے لوگ تھے جو منافقانہ طور پر ایمان لائے، مفادات حاصل کرنے کے لیے۔ ایک تو غنیمت کا مال بھی مل جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے مال جان محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ لوگ منافق تھے۔ قرآن شریف میں کئی جگہوں پر ان کا ذکر ہوا ہے، سورہ بقرہ میں بھی شروع ہو رہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے آخرت، اللہ فرما رہے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یقیناً وہ ایمان والے نہیں ہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے۔ سورہ منافقین 28ویں پارے مستقل ایک سورت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی گواہی دیتے ہیں آپ بے شک اللہ کے رسول، پکی بات۔ نشہد یہ قسم کے معنی میں، ہم گواہی دیتے ہیں قسم اٹھا کر کے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے، یعنی اللہ بھی قسم اٹھا کر پختہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔
حالانکہ بات تو وہ سچی کر رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول، لیکن ان کو جھوٹا کہا گیا، ان کا دل ان کی بات کے موافق نہیں۔ ایک آدمی مخلص ہے، بھائی امتیاز صاحب کہتا ہے استاد میں آپ کے لیے بڑا مخلص ہوں، قسمیں اٹھا کر کہے، اور اس کے کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے، جو مخلص ہوتا ہے وہ خود پہچانا جاتا ہے، میں آپ کے لیے بڑا مخلص ہوں۔ بھائی مخلص ہے ٹھیک ہے، تو بڑا اچھا آدمی ہے جی، ہم بھی سمجھتے ہیں آپ ہمارے مخلص ہیں، تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو مخلص ہوتا ہے اس کو قسم اٹھانے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اخلاص کا خود بخود پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا جی اکیلے نہیں آئے، بال بچے سب کچھ، کہتے قحط کا زمانہ تھا، مدینہ منورہ میں ڈیرے لگا لیے اور خیمے لگائے ہوئے، پورے مدینہ کی آب و ہوا کو بھی خراب کیا۔ حضور کے پاس صبح و شام آتے تھے، جی ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور ہمارے بال بچے بھی ساتھ ہیں، قحط کا زمانہ تھا، مقصد یہ تھا کہ ہماری امداد فرمائے۔ اور ان کو پتہ چلا جب حنین فتح ہوا، فتح مکہ کے بعد، بڑا مال غنیمت، انہوں نے کہا جی وہ نبی تو بڑا دیتا ہے، ایک ایک آدمی کو 100 بکریاں، ایک آدمی کو انہوں نے 400 بکریاں دے دی۔ اور قبیلہ وہ بڑے نئے نئے قبیلے مسلمان ہوئے، عیینہ بن حصن، اقرا بن حابس، یہ تھے بڑے سردار، ان کو 100 اونٹ دے دی۔ تو اندازہ لگاؤ، ایک اونٹ، ہمارے پاس ایک طالب علم یہاں پڑھتا ہے، اونٹ پالا ہوا ہے، یہ لوگ جو ہے نا اونٹوں کا وہ بڑا کرتے ہیں، شوق بھی رکھتے ہیں، وہ ان کو نچواتے ہیں اور وہ دوڑاتے ہیں، تو 10 لاکھ روپیہ کہتے ہیں اس کا لگا ہے، ہم نے نہیں دیا۔ تو یہ اونٹ کی کتنی قیمت ہے، اور عرب کے اندر بڑا محبوب جانور ہے، ایک ایک آدمی کو حضور نے 100 اونٹ دے دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ بہت مال ملتا ہے، تو وہ بھی آ گئے جی کہیں اصل میں مال کی لالچ میں آئے تھے، تو حضور کو کہتے جی ہم تو آپ پر ایمان لائے، اور وہ لوگ جو ہے نا آپ نے ان سے جا کر جہاد کیا، اور وہ ہم خود اپنی خوشی سے آئے ہیں، اور صرف اکیلے نہیں آئے، بیوی بچوں کو بال بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں، تو ہم نے دیکھو آپ نے فلاں فلاں قبیلے کے ساتھ تو جہاد کیا اور یہ کیا اور وہ کیا، ہم خود مخلص ہو کر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی، قالت الاعراب آمنا، یہ دیہات والے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، قل لا تؤمنوا، فرما دیجیے تم ایمان نہیں لائے۔ یوں کہہ سکتے ہو ہم ظاہری طور پر فرما بردار ہو کر آ گئے ہیں، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ بھائی ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اصل میں تصدیق قلبی کا نام ہے، ہماری زبان تو اس کی صرف ترجمانی کر رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو سچا مان لینا اور سچائی کی تصدیق زبان سے بھی کر دینا، دل میں بھی سچا ماننا، جاننا صرف کافی نہیں ہے، سچا ماننا بھی ہے، جاننا بھی ہے، پھر زبان سے اقرار بھی کرنا ہے۔ بعض لوگ ایسے تھے جن کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، زبان کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لیتے تھے، بس وہی یہ منافق لوگ، یہ قادیانی ایک فرقہ جو حضور علیہ السلام کا دشمن ہے، یہ سب سے بڑے دشمن ہے، جو ہمارے حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں بھائی، ان کو دشمن سمجھو۔ وہ کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یا ایسے مسلمانوں کو خوش کرنے کہ ہم بھائی تمہارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کا حضور کی ختم نبوت پر یقین نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہیں۔ تو یہ لوگ بھی منافق ایسے تھے، کہتے جی ہم آپ کا کلمہ پڑھا ہے، دیکھو ہم کیسے خود بخود خوشی کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ کس طرح آپ نے ان کے ساتھ جہاد کیے۔ اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ دل میں تصدیق نہیں ہے، صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مفادات حاصل کرنے کے لیے، ایمان تمہارے دلوں میں نہیں آیا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا، اللہ کو تمہارا ایمان معلوم ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایمان لائیں۔ ہم کہہ دی اب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ پر احسان جتلائے، نہیں بھائی، اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی، اگر تمہارا ایمان ہے، اعمال ہیں، کمی نہیں کرے گا، اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ ایمان والے تو وہ ہیں
جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، دل کے اندر بھی تصدیق موجود ہے اور پھر وہ شک بھی نہیں کرتے، اور انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ مجاہدہ کیا اللہ کی راہ، جان خرچ کرنی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور اللہ کی راہ میں اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے، اپنے مالوں کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے۔ یہ لوگ سچے ہیں، یہ صحابہ کرام کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ اوپر سے معاذ اللہ یہ گروہ جیسے آپ کو پہلے بتایا گیا بارہا، یہ رافضی بے ایمان ہے، خارج از ایمان ہے، یہ کہتے ہیں بس صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال، 2-4 آدمی، صرف نبی نے اتنی محنت کی، صرف 2-4 آدمی مخلص مومن تھے، باقی سب معاذ اللہ عمر فاروق، ابو بکر صدیق جن کو حضور نے اپنے روضہ اقدس کے اندر سلایا ہوا ہے، ان کے نزدیک خارج از ایمان ہے۔ کیا ہو گیا؟ اللہ نے ان پر اعتماد کیا ہے، کہتے ہیں اللہ کو بدا ہو گیا، بدا ہو گیا یعنی مطلب اللہ بھول گیا ہے، معاذ اللہ، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مخلص ہے، اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم مخلص ہیں۔ نقل کفر نہ باشد، اس لیے بھائی ان لوگوں سے بچو، قادیانی اور رافضی، یہ 2 گروہ بڑے خطرناک ہیں، مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف یہ رافضیوں نے یہ بھی منافقانہ چال ہے نا جی، کیا لوگوں کہ ہم مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہو جو تم دین کی بنیاد کو، قرآن کو نہیں مانتے، اور نبی نے جن صحابہ پر محنت کی ہے ان کو تم کافر کہتے ہو، تمہارا کیسا ایمان ہے؟ اولئک هم الصادقون، یہ نبی کے سارے صحابہ سچے ہیں، مخلص ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم اللہ کو جتا رہے ہو اپنا دین، تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو ہمارے اندر دین موجود ہے۔ اللہ تو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو بتایا، اللہ میں تیرے ساتھ مخلصانہ ایمان لایا ہوں۔ بھائی تیرا اخلاص ہے، اللہ کو معلوم ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، جو تمہارے سینے میں آ رہا ہے ابھی تک نہیں آیا وہ بھی جانتا ہے۔ انہ یعلم السر واخفی، اللہ پوشیدہ چیز کو جانتا ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے، واخفی کی تفسیر میں علماء نے لکھا جو ابھی دل میں نہیں آئی بعد میں آنے والی ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، پھر آگے جی انہوں نے کہا جی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی، لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہارے بارے میں تو آیات نازل ہے، کہتے ہیں پھر آگے اور کہنے لگے ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم یقیناً ایمان والے ہیں آپ پر، ہم دل سے ایمان لائے۔ تو پھر آگے اللہ نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، آپ کے اوپر احسان جتلانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم اسلام لائے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، فرما دیجئے میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم سچے ایمان لائے تو اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے، ہمارے اوپر کیا احسان تم جتلاتے؟ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، کسی مولوی پر احسان کرے اور کہے او یار ہم تمہاری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ہم تمہارے پاس تمہارے درس میں آتے ہیں، ہم تمہارے دین کی باتیں سنتے ہیں۔ بھائی اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے کہ تم دین کا کام کرو، کسی مولوی کے اوپر کیا احسان کرنا؟ یعنی ہم مسجد کا چندہ دیتے ہیں تو کسی مولوی پر تو احسان نہیں کرتے، بھائی اپنی آخرت بنا رہے ہو۔ اس لیے دین کا کام کرنے والے کوئی بھی ہو، مولوی ہو غیر مولوی ہو، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، ہم کہیں جی ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، جی ہم مسجد کا نظام چلا رہے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں، نہیں بھائی اللہ کا احسان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے کام کی توفیق دی ہے۔ کوئی بھی ہو کہ اللہ تیرا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے اللہ تمہارے نعمتیں بڑھا دیں گے۔ اور یہ کہیں جی ہمارا احسان ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے مسجد کی زمین دی، ہم نے مسجد کا یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا، نہیں بھائی اللہ نے تمہیں احسان، اللہ کا احسان۔ عجیب بات ہے، ہمارے ایک بزرگ نے عجیب شعر کہا ہے، کہتے منت منے کے خدمتیں سلطان ہمیں کنی، منت ادو شناس کے بخدمت بداشتت، کہتے احسان نہ لگاؤ، میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، اس کا احسان ہے تمہیں اپنی خدمت کے لیے مقرر کر لیا ہے۔
لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ ہم بادشاہ کے خادم ہو جاتے، اللہ تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے ہمیں اپنے مسجد میں آنے کی توفیق دی، اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان فرمایا، عظیم الشان پیغمبر تمہیں دیا، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات تمہیں سناتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، ویزکیہم، ان کو پاک بھی کرتا ہے، تعلیم کتاب دیتا ہے، حکمت احکام سکھاتا ہے، تم پہلے گمراہی میں تھے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت نصیب فرمائی اگر تم سچے ہو۔ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے اپنی عبادت کی توفیق دی، اور یہ توفیق کا مل جانا یہی اللہ کی ہاں قبولیت کی علامت ہے۔ جیسے بارہا میں نے عرض کیا، ہمارے بہت بڑے بزرگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے عرض کیا حضرت ہم تو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، پتہ نہیں قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹا اللہ ایک عبادت کے بعد دوبارہ اس کی توفیق دے دے، سمجھ لو کہ پہلی قبول ہوگی۔ جو حاضری دے رہا ہے، اب بھائی اکبر صاحب نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو توفیق مل رہی ہے کہ بار بار مسجد میں آتے ہیں، تو یہی توفیق کا مل جانا علامت ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا۔ اگر وہ توفیق نہ دیتا تو دوبارہ آنے کی توفیق نہ دیتا، اسی کی توفیق کے ساتھ۔ ایک اللہ والے گزر رہے تھے، وہ آقا تھے اور ان کے ساتھ غلام بھی تھا۔ آقا کو تو عادت نہیں ہے، بڑے لوگوں کو زیادہ عادت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، الا ماشاء اللہ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت۔ تو وہ غلام نے کہا جی اذان ہو گئی ہے، میں نماز پڑھ کر آؤں۔ کہا جاؤ جاؤ جلدی پڑھ کے آؤ۔ وہ باہر بیٹھ گیا مسجد کے دروازے پر، اور وہ اندر گیا، اس کو توفیق نہیں ملی، نماز پڑھی، پھر لوگ چلے گئے اور بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ اپنا کوئی ذکر اذکار کر رہا تھا، تو اس نے کہا او بھائی کیا ہو گیا تجھے، سارے لوگ چلے گئے، تم باہر نہیں آتے؟ کہتے جی آنے نہیں دیتے۔ کہتے کون نہیں آنے دیتے؟ کہتے جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دیتا، وہ مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دیتا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے نا جی، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ جانتا ہے آسمان و زمین کے پوشیدہ باتوں کو، واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے لیے ہم نے عمل کرنا ہے بھائی، جس کے لیے عمل کرنا ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ وہ جاتے ہیں ہم، یہ لوگ پروگرام کرتے ہیں یا قرخانی ہے یا کوئی پروگرام ہے، تو ایک فہرست لکھی ہوئی تھی، یہ جی اتنے 40 مرتبہ قرآن شریف پڑھا گیا ہے، یہ 100 مرتبہ یاسین شریف پڑھی گئی ہے، 2000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا گیا ہے، یہ اتنا درود شریف۔ بھائی اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے، یہ فہرست بنا کر سامنے رکھتے ہیں۔ مولوی صاحب ان سب چیزوں کو یعنی ملک کرنا ہے، مولوی صاحب کے بھی پہلے ملک کرتے ہیں، جو کچھ کلام شریف پڑھا ہے نال بسم اللہ دے تیلے ملک، وہ خدا کے بندے مولوی صاحب کی ملک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، یہ مسئلے کی بات کسی کے اوپر ہٹ نہیں کر رہا، مسئلے کی بات ہم نے کلام شریف پڑھا ہے، آپ روزانہ پڑھیں۔ اب یاسین شریف ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم الحمدللہ منتر پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، تو دل میں نیت کر لیں اللہ یہ جو کچھ میں کلام پڑھ رہا ہوں، اس کا ثواب میری والدہ صاحبہ کو، میرے بھائی کو، میرے فلاں قریبی کو، ہمارے تمام امت مسلمہ کو۔ ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزانہ کلام شریف 5 سپارے پڑھتے تھے، تو حضرت فرماتے ہیں جتنا میں کلام شریف روزانہ پڑھتا ہوں، اور پوری امت نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایمان والے جتنے بھی گزر چکے جو آنے والے ہیں، سب کے لیے ایصال ثواب کا۔ اور فرمایا میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تقسیم کر کے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ سب کو ہی پورا آ جائے۔ اللہ کے ہاں کیا کمی ہے بھائی، ہم تو کرتے ہیں کہ فلاں 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 کو دے دیں، نہیں، تمام امت مسلمہ کو ہم اس کا اپنے دل کی تسلی کے لیے کہہ دیں کہ میں اپنی والدہ صاحبہ کو، والد صاحب فلاں کو، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ یہ جو میں نے یہ اتنا کلام شریف پڑھا ہے، اتنا کیا ہے، اتنا مولوی صاحب کے مل کرتا ہوں، اتنا فلانے کے مل کر کے پھر پہنچتا ہے۔ مل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچاؤ۔ اللہ یہ اپنی رحمت کے ساتھ جو کچھ میں نے کلام شریف پڑھا ہے، میں اس کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں ایصال ثواب کا،
اس کا ثواب میری اماں صاحبہ کو، اور زیادہ نہ پڑھیں تو 3 دفعہ قل شریف پڑھ لیا کریں، 3 دفعہ قل شریف سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام امت مسلمہ کو، چلو اس پر ہم عمل کر لیں، سارے ہی 3 دفعہ قل شریف سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام امت